بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ امت مسلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہر گناہ کر رہی ہے، اس کے باوجود اس امت پر کوئی اجتماعی عذاب نہیں اترا۔ جیسا کہ پہلی امتوں کا ذکر آپ قرآن پاک میں پڑھیں کہ پوری امت پر جنہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، ان پر اللہ کا اجتماعی عذاب اترا۔ کسی پر پتھروں کی بارش ہو گئی، کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا، کوئی زمین میں دھنس گئے، کسی کی بستیوں کو الٹا دیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اپنے بیگانے مسلم غیر مسلم سب پر اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اور آپ نے دعوت اسلام پیش کی لوگوں کے سامنے اور قرآن پاک کی تلاوت کی، فرمائی یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، لوگوں یہ تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اپنی زندگیاں اس قرآن کے مطابق کر لو۔ تو کفار مکہ نے ایک بار یہ بات کی کہ اگر یہ قرآن سچا ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لا رہے تو پھر ہم پر اللہ عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتا، ہم پر عذاب کیوں نہیں اللہ نازل کرتا، عذاب بھیج دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سماعتوں تک یہ آواز پہنچی، یہ بات پہنچی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک بھیج دیا کہ ان کافروں کو بتا دو جو عذاب کو طلب کر رہے ہیں، محبوب ان کو بتا دو کہ تم اللہ کی گرفت سے دور نہیں ہو، مگر اللہ تم پر عذاب کیوں نہیں بھیج رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ پیارے حبیب، اللہ کی یہ شان تو نہیں نا، یہ اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اس لیے محبوب ان پر عذاب نہیں ہے کہ آپ ان میں جلوہ گر ہو، آپ ان کے اندر موجود ہو، اس لیے پیارے حبیب ان پر عذاب نہیں ہے۔ یعنی اگر امت پر زمانہ محبوبیت میں اور زمانہ ظاہری کے بعد اجتماعی عذاب نہیں دنیا پر اترا تو قرآن پاک نے اس کی وجہ بیان کی، وہ یہ ہے کہ محبوب آپ ان میں جلوہ گر ہیں۔ اب قرآن پاک کا مطالعہ کریں کہ جب پہلی قوموں پر اللہ کی منشا ہوئی عذاب دینے کی تو اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی کی کہ اس بستی سے نکل جاؤ، اب ہم اس کو بستی والوں کو عذاب دیں گے، اس علاقے سے نکل جاؤ۔ یعنی جو ہی اللہ کے نبی اس بستی اور علاقے سے نکلتے ان پر عذاب ہوتا، اور یہ حدیث پاک میں نے پہلے بھی بیان کی ہے کہ اللہ نے پہلے نبیوں کے سامنے اس قوم کو عذاب دیا
کیونکہ اللہ اس کے ذریعے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا تھا۔ اور جو نبی حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان کہ جب اللہ اپنے کسی نبی کو اٹھاتا ہے تو اللہ پھر اس امت پر، اس قوم پر اپنا رحم اور فضل کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری قرآن پاک کی اسی آیت میں کہ اللہ کا یہ کام نہیں کہ ان کو عذاب دے جب تک محبوب تم ان میں جلوہ گر ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہو اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں جلوہ گر ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بس رہے ہیں میرا حبیب ان میں جلوہ گر ہے۔ یہی وجہ ہے اور قیامت تک مسلمانوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمین پر اس طرح کا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اور دوسری بات یاد رکھو، مدینہ مرکز ہے، مرکز ہے، اور ساری لوگوں کا بقا، زمین و آسمان کی بقا کس میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرکز کے گرد رہتے ہیں۔ مرکز کے ساتھ جو وابستہ رہتے ہیں، جو مرکز کے تابع رہتے ہیں، وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، ہمیشہ امن میں رہتے ہیں۔ تو مدینہ مرکز ہے۔ کیوں مرکز بنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل بنا، حضور وہاں جلوہ گر ہے۔ تو گویا کہ زمین و آسمان کی چکی مرکز کے گرد چل رہی ہے، اور جو اس چکی سے بچنا چاہتا ہے وہ وہی بچے گا جو مرکز کے ساتھ جڑا رہے گا، جو رسول اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ رہے گا، وہ یہاں بھی امن پائے گا، وہاں بھی امن پائے گا، آخرت میں بھی امن پائے گا، قیامت کے دن بھی امن پائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن پاک کی آیات مقدسہ کے تحت اس وقت تک اللہ اس زمین پر اپنا عذاب نہیں بھیجے گا جب تک محبوب جلوہ گر ہے۔ مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، محدثین نے، کہ قیامت آئے گی ہی اس وقت کہ جب اللہ اپنے حبیب کو یہاں سے اٹھا لے گا زمین سے۔ زمین پہ اس وقت قیامت بپا ہوگی، کیونکہ قیامت کا جو دردناک منظر ہے، جو اس کی ہولناکیاں بیان کی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ انہی لوگوں پر بپا ہوں گی، اس وقت بپا ہوں گی جب اللہ کے محبوب زمین پر جلوہ گر نہ ہوں گے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے، کہ اللہ رب العالمین مدینہ النبی کی اس سرزمین کو ہی اٹھا لے گا جس پر میرا حبیب جلوہ گر ہے، اور پھر قیامت بپا کرے گا اللہ، پھر اللہ قیامت بپا کرے گا۔ تو اس لیے اگر اس امت پر، اس قوم پر، موجودہ لوگوں پر آج جیسے کہتے وہ غیر مسلم ہے، کوئی اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، یہ صرف اور صرف ذات محبوب کے طفیل ہے، چہرہ مصطفیٰ کی برکت سے ہے، وجود مصطفیٰ کی برکت سے ہے کہ اللہ نے ہمیں عذاب سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ آج کسی قوم، کسی لوگوں کی شکلیں نہیں بدلتی۔ پہلی قوموں کے حال پڑھیں، اگر وہ کوئی گناہ کرتے تھے، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت للعالمین، کہ حضور کی شان رحمت للعالمین کے طفیل ہم ہزاروں اعمال بد کرتے ہیں، مگر اس دنیا کے اندر نہ شکلیں بدلی، نہ صورتیں بدلی، نہ گناہ ظاہر ہوئے۔ قیامت کے دن تو جو نظام عدل اور اللہ کے ہونا وہ تو ہے، مگر یہاں جو ہمارے پردے قائم ہیں،
یہ صرف اور صرف مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ اگر اللہ کا عذاب اس دنیا پر نہیں آیا، یہ اس لیے کہ مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، عالمین کے لیے رحمت۔ اور یہ حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں بھی پڑھا، شکلیں ان کی بھی نہیں بدلی۔ قیامت کو تو ان کو فیصلے اللہ کرے گا، مگر یہ حضور کے وجود اور شان رحمت کا تصدق ہے کہ یہ زمین اور زمین پر بسنے والی ہر مخلوق اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے۔